اس وقت قومی اسمبلی میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ بل پیش کر دیا گیا ہے۔ علی شیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ذرا ان سے جان لیتے ہیں، پھر اسامہ غازی کی طرف بھی چلیں گے۔ علی شیر بتائیے گا کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ جی بالکل، توہین پارلیمان روکنے کا جو بل تھا وہ تحریک کی صورت میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس پہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے بعد جو اجتماعی سوچ زیادہ سامنے آئی وہ اس بات پہ تھی، کیونکہ یہاں اپوزیشن تو ہے نہیں، ساری حکومت یا اس کے اتحادی ہیں یا فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو وہاں پہ اس خوف سے کہ اگر یہ بل کسی کمزوری کی صورت میں منظور کیا گیا یا جلدی میں منظور کیا گیا تو عدالت اس کو اڑا ہی نہ دے، یعنی اس کو کالعدم قرار نہ دے دے، تو اس کی وجہ سے مزید غور کرنے کے لیے توہین پارلیمان روکنے کا جو بل ہے وہ وزارت قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی میں مزید غور کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور قائمہ کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ 7 روز کے اندر اس کے اوپر مزید غور کر کے اس کو واپس ایوان میں پیش کرے، پھر اس کے بعد ایوان فیصلہ کرے گا کہ اسے منظور کرنا ہے یا نہیں۔ بل کی جو زبان تھی اس کے اوپر بھی متعدد ارکان، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی، شہناز اکبر عزیز جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور دیگر ارکان نے بھی پور لینگویج آف دی بل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے نقطہ بہ نقطہ بتایا کہ کہاں کہاں اس کی زبان میں کیا غلطیاں ہیں اور ان کو بھی درست کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ پھر ایوان نے طے کیا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آج اس بل کو منظور نہیں کرے گی، بلکہ اسے 7 روز دے دیے گئے ہیں قائمہ کمیٹی کو مزید غور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جن لوگوں نے اس میں مخالفت کی، نفیسہ شاہ کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ جو کہ اس کے کانٹینٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں یا بل ہی نہیں لانا چاہیے تھا یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بل لانے کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، بل لانے کے سارے ہی حامی ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ طریقہ کار پہ اگر بات کی جائے تو اس پہ سوالات اٹھائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن محسن لغاری نے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان نے ہی یہ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بل جو ہے وہ ایوان میں آئے گا تو اس پر قائمہ کمیٹی میں غور کیا جائے گا، یہ اسی ایوان نے رول بنایا ہے، پھر اس بل کو تقسیم بھی کیا جائے گا ارکان میں تاکہ وہ پڑھ سکے۔ نہ تو اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے وزارت قانون کی اور نہ ہی اس کو ارکان میں تقسیم کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اس کی منظوری کیسے دے سکتے ہیں؟ اس سے مزید غور ہونا چاہیے۔ ایک رکن نے یہاں تک بھی کہا کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا کہ ایک آئینی ترمیم جو ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا تھا، اس وجہ سے یہ بہتر ہوگا کہ اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، اور اس کو اگر کوئی چیلنج بھی کرے تو بھی یہ جو ہے تو کالعدم قرار دینا جو ہے وہ آسان نہ رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ سے مزید بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اقسام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔